یہ اس کی باندی نہیں تھی، مشہور یہ کر دیا گیا کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ باندی تھی۔ یہ یہودیوں نے مشہور کیا، اور اس کی خاص وجہ ہے مشہور کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہے، جو حضرت ہاجرہ کی اولاد ہے اس میں سے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو طعنہ دینے کے لیے، زج کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے یہ بات انہوں نے مشہور کی کہ حضرت ہاجرہ سے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو مصر کے بادشاہ کی لونڈی تھی۔ لونڈی نہیں تھی، بیٹی تھی، شہزادی تھی۔ یہ جمہور مفسرین کا یہ مسلک ہے جو آپ کو میں نے بتایا ہے۔ اس نے وہ ہدیہ دی، اور یہ منظر دیکھ کر کہ یہ کوئی اچھے لوگ ہیں، اور اپنی غلطی سے اس نے معافی مانگ لی۔ یہ بھی امتحان تھا۔ اب جب چند دنوں رہنا بسنا شروع ہوا تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کافی عمر ہو چکی تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ جو ہدیے میں ان کو ملی تھی وہ ان کے نکاح میں بطور ہدیے کے دے دی ہے۔ حضرت ہاجرہ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔ اب یہ آباد ہیں شام کے اندر، اور یہیں پر تبلیغ بھی ہو رہی ہے۔ اب دعا بھی مانگی جا رہی ہے، رب حب لی من الصالحین، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے دے۔ اور اولاد بھی یہ کہ اب عمر تقریباً کافی گزر چکی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ دیکھیں ان علاقوں میں، یہ صحراؤں میں کچھ نظر آتا ہے آپ کو؟ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو ساری آبادی ہی آبادی نظر آئی، اور اس میں کچھ چہرے بڑے چمکتے ہوئے نظر آئے۔ عرض کیا رب العالمین، یہ سب آبادی آبادی انسانیت ہے، اور کچھ چہرے بہت بارونق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم ذرا مزید غور سے دیکھیں، کوئی علاقہ رہ نہ جائے کہ جہاں آپ کی نظر نہ پڑے۔ جب خوب نظر ڈالی تو ایک چہرہ تمام چہروں سے خوب اور نمایاں نظر آیا، روشن۔ کہا اللہ رب العزت دیکھ لیا ہے سب کچھ۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم آپ اولاد مانگتے ہیں، یہ ساری آپ کی اولاد ہے۔ عرض کیا رب العالمین یہ ساری میری اولاد ہے، تو یہ چہرے جو چمکتے چمکتے ہیں یہ کیا ہیں؟ سارے کیوں نہیں چمکتے؟ یہ زیادہ چمکنے والے چہرے کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کی اولاد میں سے جن کو میں انبیاء بناؤں گا یہ ان کے چہرے ہیں۔ عرض کیا یہ جو زیادہ مبارک چہرہ نظر آتا ہے یہ کون ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا سرکار دو جہاں سید کونین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چہرہ ہے۔ یہ ساری اولاد اسحاق میں سے ہوگی، یہ نمائندہ اسماعیل علیہ السلام سے ہوگا۔ اب یہ شام میں رہ رہے ہیں، اور یہ دوستو یہ جو بیماری ہے، یہ تبلیغی مشقت ہے یا ہجرت ہے یا اور دکھ درد ہیں، یہ سارے ایمانی درجات ہیں، اور ایمانی درجات میں سب سے اونچا درجہ مقام احسان کا ہے، جو کل درس میں بھی عرض کیا کہ تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت اس انداز میں کرو، اتنی خشوع و خضوع کے ساتھ ہو کہ تم اللہ کو خود دیکھ رہے ہو۔ یہ مقام احسان سب سے اونچا ہے۔ ایک اس سے اونچا بھی مقام اطمینان ہے، مقام احسان سے بھی اونچا مقام اطمینان ہے، جو مشاہدے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ شام میں آباد ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے وہی آتی رہتی ہے، بات ہوتی ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى،
ایک دن عرض کیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہ اے رب کیف تحیی الموتا، آپ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا آپ کو یقین نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر سکوں گا؟ قال بلا، کیوں نہیں یقین؟ ولکن لیطمئن قلبی، رب مقام اطمینان چاہتا ہوں۔ خلا خلیل بنین کو کہتے ہیں عربی زبان میں، بنین کے اندر انسان کا جسم ہے، یعنی بالکل جسم کے ساتھ ملی ہوئی چیز کا نام ہوتا ہے خلا۔ اس لباس کو کہتے ہیں عربی میں جو بالکل جسم کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ تو اللہ کے خلیل ہیں نا، مقام اطمینان مانگ رہے ہیں۔ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اللہ رب العزت نے فرمایا قَالَ فَخُذْهَا أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ۔ اے ابراہیم مقام اطمینان چاہتے ہو، فَخُذْهَا أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، 4 پرندے پکڑو، مختلف نسلوں کے ہوں، مختلف رنگت والے ہوں، مختلف انداز میں میری تسبیح کرنے میں چہچہانے والے ہوں۔ فَخُذْهَا أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پھر ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، ہلا ملا لو، جدھر آپ جائیں وہ بھی آپ کے ساتھ اڑتے ہوئے پھرتے رہیں، جب دور نکل جائیں تو آپ ان کو بلائیں، آپ کے پاس آ جائیں۔ 4 پرندے مختلف جنس کے پکڑ لیں، پھر ان کو مانوس کر لیں۔ ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، پھر میرے نام پر ان کو ذبح کر دیں، بوٹیاں بوٹیاں بنا دیں، مخلوط کر دیں، خلط ملط کر دیں، ذرات بنا دیں، پھر ان کو بکھیر دیں ان پہاڑوں پر، وادیوں میں، ہر طرف ان بوٹیوں کو، ان ذرات کو بکھیر دیں۔ ثم ادعوهن یأتینک سعیا، پھر آپ اس ایک ایک پرندے کو بلائیں، دوڑتا ہوا آپ کے پاس آ جائے گا۔ وَعَلَمْ، ابراہیم یہ منظر جب دیکھ لو تو پھر یقین کر لو، مقام اطمینان حاصل کر لو۔ وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، پھر جان لو کہ وہ غالب ہے، زبردست ہے، بالا تر ہے، سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، کچھ نہ ہو کر سب کچھ بنا سکتا ہے، تو قبروں سے مردوں کو کیسے نہیں اٹھا سکتا۔ وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، ابراہیم علیہ السلام نے پرندے ذبح کیے، بعد دوڑتا ہوا اڑتا ہوا ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ شکرانے میں اللہ کا خلیل مصروف ہو گیا، میرے رب معذرت چاہتا ہوں اس سوال میں کوئی بے ادبی نہ ہو گئی ہو، بس مقام اطمینان چاہتا تھا، مجھے مقام اطمینان نصیب ہو گیا۔ مقام شام میں آباد ہیں۔ اب ہوا یہ کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ امید میں ہو گئی، ہدیہ دینے والی حضرت سارہ ابھی امید میں نہیں ہے، پریشانی بڑھ گئی۔ ایک نسوانیت کی فطرت ہے کہ اس کا بچہ ہو رہا ہے، میرا نہیں ہو رہا۔ اب دعائیں ہو رہی ہیں، دیکھو کتنے بڑے اللہ کے پیغمبر ہیں۔ یہ بات بھی سمجھانے کی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے بیٹا مانگنا ہے، اولاد مانگنی ہے، یہ بھی کوئی سمجھانے کی بات ہے۔
سب انبیاء اللہ سے اولاد مانگ رہے ہیں، اللہ کا خلیل بھی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، بیوی بھی مصروف ہے، اور 80-84 سال کی عمر ہو گئی۔ ہاجرہ امید میں ہوئی اور یہاں دعاؤں میں مصروفیت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ بہت مہمان نواز تھے، اور وہ مہمان نوازی بھی ایک کوئی خاص واقعہ وجہ بن گئی تھی۔ وہ جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، اللہ کا شکر ادا نہیں کیا تھا، اس کی تنبیہ کر دی، اس کو ہٹا دیا، تو اللہ نے حکم دیا اے خلیل، ایک دن اس نے ہمارا نام نہیں لیا تو آپ نے اپنے دسترخوان سے اٹھا لیا، ہم نے 70 سال سے اس کو اپنے دسترخوان اور نعمتوں سے محروم نہیں کیا، یہ ہمارا باغی ہے، رزق سب کے لیے عام ہے، رب العالمین ہے، وہ عالم کا رب ہے، مومنین کا رب نہیں، صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، کافروں کا بھی رب ہے، ہر مخلوق کا رب ہے، اپنے وفادار کا بھی ہے اور بے وفا کا بھی ہے، باغی کا بھی رب ہے، تو اس کو دسترخوان سے نہ اٹھاؤ۔ اس کے بعد پھر کوئی کھانا ایسا نہیں کہ اکیلا کھایا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر دفعہ تلاش کرتے تھے، اول تو کوئی مہمان آ گئے تو ٹھیک، نہ آئے تو پھر باہر دیکھتے تھے، کوئی مل جاتا تو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے تھے۔ اب امتحان میں کھانے میں ہو رہا ہے، ادھر دعا ہو رہی ہے بیٹے کے لیے، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا میں مصروف ہیں۔ اب فرشتے آ گئے، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، فرشتے آ گئے، اور بڑے خوبصورت نوجوان ہیں، بڑی شائستہ ان کی زبان ہے، جیسے بیٹھے سلام کلام ہوا اور فوراً ایک گائے کا بچہ بھون کر لے آئے۔ اب میں اس کی تشریح کیسے کروں کہ گائے کا بچہ، اور مہمانوں سے پوچھا نہیں گرم چاہیے سرد چاہیے، سمجھتے ہو نا شہریو، سمجھتے ہو گرم چاہیے ٹھنڈا چاہیے، ایسا مہمان ملنا چاہیے۔ کسی سے پوچھا تھا نا حاجی صاحب، تو اس نے کہا ٹھنڈا پہلے تو گرم کھانے کے بعد، بس جو وقت ہو مہمان کو دینا چاہیے، اس کی طبیعت ہوئی لے گا، نہیں تو معذرت کر لے گا، پوچھنے کی کیا بات ہے۔ اچھا، دوسری بات ایک اور بتا رہا ہوں کہ شام کو صاحب جب دفتر جا رہے ہوتے ہیں نا، واپس تھکے ہوئے عشاء کے بعد مغرب کے بعد، تو ادھر سے بیگم صاحب فون کرتی ہے تندور سے روٹیاں بھی لے کے آنا، سالن بھی لے کے آنا، ممکن ہے مریض بھی ہو، ٹھیک ہے لے جایا کرو، منع نہیں کر رہا ہوں۔ اور یہاں کیا ہو رہا ہے کہ بیگم صاحب نے گائے کا بچہ بھون دیا۔ یہ علماء بھی بڑے وہ خوش قسمت ہیں کہ جن کی بیویاں روسٹ بنانا جانتی ہوں، پھر ان کو کھلائیں گی تو صحت اچھی ہوگی، ظاہر ہے۔ آپ لوگ بھی یہ طریقہ سکھائیں، مہمان آ جائے تو اچھا کھانا، جو گنجائش میں ہو، تکلف اس میں سنت ہے، گنجائش میں تکلف سنت ہے، یاد رکھنا، ایسا تکلف نہیں کہ بعد میں پریشانی بن جائے، قرض نہیں لینا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ أَنْجَا بِالْعِجْزٍ حَنِيذٍ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ ہمارے خلیل کے پاس ہمارے فرشتے آ گئے، ظاہری طور پر انسانی لباس میں، انسانی شکل میں تھے، اللہ کا خلیل نہ پہچان سکا۔ مسئلہ علم غیب کا بھی دوستو واضح ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب بھی نہیں، وہ غیب کی باتیں اللہ جو اپنے انبیاء کو بتائے وہ انہیں پتہ ہوتی ہیں، جو غیب کی باتیں اللہ نہ بتائے وہ انبیاء کو بھی نہیں معلوم ہوتی۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا
قال سلام، جواب انہوں نے السلام علیکم کہا، ابراہیم نے بھی ان کو وعلیکم السلام کہا۔ اتنا اندازہ ہو گیا مہمان بھی مسلمان ہیں۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، مہمانوں کو کہا تشریف رکھیے، مہمان خانے میں بٹھایا ان کو۔ ایک اور مسئلہ بھی اخذ ہو گیا کہ جس طرح اپنے سونے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کمرہ گھر میں بنانا ہے، ایسے ایک حجرہ مہمانوں کے لیے بھی بنانا ہے۔ مجھے سرحد والوں کے حجرے بڑے اچھے لگے جو گھر سے بھی جدا مسجد کے قریب ہوا کرتے ہیں، اور کچھ اندرون پنجاب کے وڈیروں کے بھی حجرے ہیں جو اپنے اپنے چیلے اور چمچوں کو نوازتے رہتے ہیں۔ گھر میں مہمانوں کے لیے بھی دوستو ایک کمرہ ہو، ایسا گھر نہ بناؤ کہ مہمان سمجھیں کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے آئندہ نہیں آنا، اس نیت سے بخیلوں والا گھر نہ بناؤ۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، مہمانوں کو کہا تشریف رکھیے، تھوڑی ہی دیر میں گائے کا بچہ بھونا ہوا ٹرے میں لے کر حاضر خدمت ہو گئے۔ کہا قریب آ جاؤ، قریب آ گئے، دسترخوان کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کھاؤ نا، وہ کھاتے نہیں، چپ کر کے بیٹھے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ ان مہمانوں کا آنا بھی، دسترخوان بچ جانا بھی، روسٹ کا حاضر ہو جانا بھی، یہ سب امتحانی مراحل تھے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا یہ کیسے مہمان ہیں کہ یہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے، دل میں ڈرنے لگے کہ یہ کون آ گئے، کیا وجہ ہے یہ مہمان میرا کھانا کیوں نہیں کھاتے۔ اب اللہ کا خلیل پریشان ہو گیا، ادھر اذن ربانی نازل ہو گیا فرشتوں پر کہ اپنا تعارف کرا دیجئے، میرا خلیل پریشان ہو رہا ہے۔ قالوا لا تخف، فوراً فرشتوں نے حکم کی اتباع کرتے ہوئے اپنا تعارف اللہ کے خلیل کو کرا دیا۔ کہنے لگے لا تخف،